آپ کو اگر آپ کی منزل کا پتہ بھی ہو، پھر بھی اگر آپ کی آنکھیں کوئی باندھ کے، کالی پٹی آپ کی آنکھوں پہ باندھ کے اگر آپ کو کہے کہ یہاں سے اس منزل تک پہنچیں، تو ظاہری بات ہے کہ پہنچنا مشکل ہوتا ہے۔ اگر آپ اس راستے پہ چلے ہیں تو آپ مشکل سے پہنچ بھی جائیں گے، لیکن بڑی تکلیفات آپ کو۔ اور اس چیز کو کیسے انشور کرتے ہیں آپ کہ وہ، اور کیسے کرنا چاہیے اگر کوئی انڈیویجول اس طرح سے ٹیسٹ لینا چاہے تو کیسے وہ کرے کہ وہ پراپرلی ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ بھی کرے اور ان کو پراپرلی اسی طرح سے رزلٹ بھی ملے تاکہ اس کے وہ اپنے مستقبل کا ڈیسیجن پراپرلی کر سکے؟ فضل صاحب، ایک بہت ہی اہم سوال آپ نے کیا۔ دیکھیے، یہ میں آج ایک پبلک فورم پہ مجھے اسٹوڈنٹس بھی سن رہے ہوں گے، ان کے پیرنٹس بھی سن رہے ہوں گے اور ٹیچرس بھی سن رہے ہوں گے۔ دیکھیے، مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ اٹس ایکولی امپورٹنٹ، ایز امپورٹنٹ ایز دا فزیکل ہیلتھ آف این انڈیویژول۔ لیکن ہماری سوسائٹی میں تو یہ ایک اسٹگما ہے۔ یہ ہماری سوسائٹی میں انفارچونیٹلی اسٹگما ہے۔ دیکھیے، میں اس کی ایسے ایگزامپل دوں گا کہ ہمیں جب چوٹ لگتی ہے تو ہم جا کے جلدی سے اس کی مرہم پٹی کرتے ہیں۔ ہمارے سر میں درد ہوتا ہے تو ہم جا کے دوائی لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہمارے دماغ میں کیا چل رہا ہے اس کا کوئی حساب کتاب نہیں۔ کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ اگر میں ٹیچر ہوں تو میرے کلاس میں اگر 45 اسٹوڈنٹس ہیں تو سارے ایک جیسے ہیں؟ ان کا سمجھنے کا، سیکھنے کا طریقہ کا ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ سو دس از آل ریلیٹڈ ٹو نیورو ڈائیورسٹی۔ یا جیسے کچھ بہت سارے لوگ، بہت سارے نوجوان، بہت سارے بچے ہمارے طرح ایک ریموٹ ایریا سے بلونگ کرتے ہیں جہاں پہ ان کو یہ فیسلٹیز نہیں ملتی، اور گورنمنٹ بھی وہاں پہ اسی طرح سے فیسلٹیز پرووائڈ نہیں کر سکتی۔ ان کے فائنانشیل جو ہے نا وہ کنڈیشن بھی اسی طرح سے ان کو سپورٹ نہیں کرتی۔ تو ان کے لیے آپ کیا سجیسٹ کریں گے، کیا ایڈوائس کریں گے کہ وہ پراپر اپنا کیریئر پلان کرنے کے لیے اس طرح کے فیسلٹی سے کیسے مستفید ہو سکتے ہیں وہ؟ پاکستانی یونیورسٹیز کے لیے HEC ایک رینکنگ چھاپتی ہے جس کے ساتھ میرا بہت اختلاف ہے، کیونکہ اس کی میں وجہ صرف ایک کیٹیگری ہے، W کیٹیگری، جس میں بہت بڑی یونیورسٹی کو بھی انہوں نے اس میں ڈالا ہے، پبلک یونیورسٹی کو، اور بہت چھوٹی یونیورسٹی کو بھی اس میں ڈالا ہے۔ اور یہ بہت پرانی لسٹ ہے جو پچھلے کافی مطلب ایک دہائی سے میرے خیال سے یہ چینج نہیں ہوئی ہے۔ آپ انشورنس پلان لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کسی چیز میں اسٹاک میں انویسٹ کر سکتے ہیں، آپ پراپرٹیز میں انویسٹ کر، لیکن آپ نے پلاننگ کرنی ہے، ٹھیک ہے، پلاننگ کے بغیر۔ ایکسپرٹس یہ بتاتے ہیں کہ کوئی بھی پروجیکٹ ہو، اگر آپ کے پاس 10 گھنٹے ہیں اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے، تو 9 گھنٹے آپ کے پلاننگ میں صرف ہونے چاہیے، 1 گھنٹہ آپ کا ایکسیکیوشن یا امپلیمنٹیشن میں ہونا چاہیے۔ السلام علیکم، کیریئر انسائٹس ود فضل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ دس از می فضل اکبر، یور ہوسٹ اینڈ کیریئر مینٹور۔ ناظرین، آج کے پوڈ کاسٹ میں جس اہم شخصیت کو ہم نے دعوت دی ہے وہ اپنے پیشے کے لحاظ سے بھی اور اپنے جذبے کے لحاظ سے بھی ایک کیریئر کونسلر ہیں اور ایک مینٹور ہیں۔ ہی از کرنٹلی سرونگ ایز اے نیشنل کوآرڈینیٹر فار کونسلنگ ود آغا خان ایجوکیشن سروس پاکستان، جہاں وہ پاکستان کے ہزاروں کی تعداد میں طلباء کو ایجوکیشن کی طرف رہنمائی فراہم کرتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی انہوں نے دنیا کے 2 نامور یونیورسٹیز کے ساتھ ایز اے کنٹری ہیڈ پاکستان خدمات سر انجام دے چکے ہیں، جہاں انہوں نے بہت سارے پاکستانی طلباء کو انٹرنیشنل ایجوکیشن کی طرف رہنمائی کر چکے ہیں۔ ہی از آلسو اے UK سرٹیفائڈ کیریئر کونسلر اینڈ ٹرینر آف ٹرینرز۔ تو آئیے سیف الدین صاحب کے ساتھ اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ السلام علیکم فضل صاحب، وعلیکم السلام۔ تھینک یو فار ہیونگ می ہیئر ٹوڈے۔ Thank you so much for coming to our show, sir. Thank you so much for taking our time out of your busy schedule. مائی پلیجر جی، مائی پلیجر۔ سر، آپ کا ماشاء اللہ 15 سال سے زیادہ کا تجربہ ہے اسی فیلڈ میں، تو اس میں ہمارا سب سے پہلا سوال آپ سے یہی ہوگا کہ یہ کونسلنگ کیا ہوتی ہے، کیریئر کونسلنگ ہوتی کیا ہے، اور یہ کیوں اتنی ضروری ہے، اور پاکستان میں ابھی اس کا کتنا رجحان ہے اور کیا ہونا چاہیے پاکستان میں؟
آپ کا سوال بہت ہی اہم سوال ہے، اور اس سوال کو پوچھنا چاہیے، پوچھتے نہیں ہیں لوگ۔ دیکھیے، کسی ایک طالب علم کی، چاہے وہ طالبہ ہے یا طالب علم ہے، اس کی زندگی میں جو سب سے کروشل اہم فیصلہ ہوتا ہے، ڈیسیجن اس کا ہوتا ہے، وہ کیریئر پاتھ وے چوز کرنا ہوتا ہے کہ آگے جا کے کیا پڑھنا ہے۔ تو کیریئر کاؤنسلنگ ان تمام طلباء و طالبات کی پڑھائی کے اس فیلڈ کو چوز کرنے کے لیے رہنمائی کرتی ہے، اور یہ اس لیے ضروری ہے کہ دیکھیں، آپ کو اگر آپ کی منزل کا پتہ بھی ہو، پھر بھی اگر آپ کی آنکھیں کوئی باندھ کے، کالی پٹی آپ کی آنکھوں پہ باندھ کے اگر آپ کو کہے کہ یہاں سے اس منزل تک پہنچیں، تو ظاہری بات ہے کہ پہنچنا مشکل ہوتا ہے۔ اگر آپ اس راستے پہ چلے ہیں تو آپ مشکل سے پہنچ بھی جائیں گے، لیکن بڑی تکلیفات آپ کو، ہنڈرنسز ہوگی اس میں۔ تو کیریئر کاؤنسلنگ ہمیں آسانی سے فرام پوائنٹ 1 ٹو پوائنٹ بی، اور پوائنٹ اے ٹو پوائنٹ بی پہنچنے میں مدد کرتا ہے، رہنمائی کرتا ہے، بچوں کی بھی، ان کے والدین کے بھی۔ بالکل اور یہ اس صحیح. لیے ضروری ہے کہ یہ ایک بہت ہی وسیع فیلڈ ہے، یہ ایک پوری سائنس ہے۔ تو یہ ایسا صحیح. نہیں ہے کہ اس کا نام لے لیں آپ کیریئر کاؤنسلنگ اور آپ کے بچے کو بتا دیں کہ جی آپ نے چونکہ پری میڈیکل پڑھی ہے تو آگے جائیں گے تو آپ ڈاکٹر بنیں گے، اور یا بایولوجی کے ٹیچر بنیں گے۔ ایسا نہیں ہے، اس کے اندر پوری سائنس ہے، اور یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے خود آگاہی سے، خود شناسی سے، ٹھیک ہے۔ صحیح. آپ نے یہ تو سنا ہوگا کہ جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ بالکل صحیح. تو اس کو ہم پروفیشنل لینگویج میں سیلف اسسمنٹ کہتے ہیں۔ تو کیریئر کاؤنسلنگ کی جو ابتدا ہے وہ سیلف اسسمنٹ سے شروع ہوتی ہے، اس پہ ہم آگے جا کے بات کریں گے، بالکل ٹھیک صحیح. ہے۔ تو اس کا ہم کیسے، مطلب اس کا اسٹارٹ کہاں سے ہوتا ہے؟ اور آپ ایک نامور ایجوکیشن سروس کے ساتھ آپ کی وابستگی ہے، تو آپ کا کیا میکینزم ہوتا ہے؟ اور بچوں کو کس ایج میں ان کو کیریئر کاؤنسلنگ کرنی چاہیے، اور کس اسٹیج میں جا کے، تاکہ وہ اپنا مستقبل اسی طرح سے بنا سکیں اپنے ٹیلنٹ کے حساب سے؟ فضل بھائی دیکھیں، آئیڈیلی تو بچپن سے ہی ہونا چاہیے۔ ہمارے اسکولوں میں ایسے ٹرین ٹیچرز ہونے چاہیے، ہمارے اسکولوں میں، تعلیمی اداروں میں کاؤنسلرز ہونے چاہیے شروع سے لے کے۔ لیکن چونکہ ایسا ہو نہیں سکتا، دیر آر لمیٹڈ ریسورسز اینڈ دیر آر ان لمیٹڈ وانٹس اینڈ نیڈس۔ تو جو ہماری لمیٹڈ ریسورسز ہیں ان کو لے کے جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم نے جو پروگرام شروع کیا، کافی ریسرچ کے بعد یہ ہمیں اندازہ ہوا کہ اگر ہم 8ویں جماعت سے، جسے جماعت ہشتم کہتے ہیں یا گریڈ 8 کہتے ہیں، وہاں سے، تو جس ادارے میں میں کام کرتا ہوں، خان ایجوکیشن سروس پاکستان، تو تقریباً 6 سال پہلے ہم نے ابتدا کی کہ 8ویں جماعت سے ہم پراپر کیریئر کاؤنسلنگ کرتے ہیں۔ اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہم نے کریکولم ڈیزائن کیا۔ اس کریکولم کے مطابق اس کے 3 پورشنز ہیں۔ ایک آپ کا سیلف اسسمنٹ کا پورشن ہے جو کیریئر پلاننگ میں آپ کی مدد کرتا ہے۔ پھر لائف سکلز کا پورشن ہے جو مختلف لائف سکلز جو ہیں، لائف سکلز بہت ساری ہیں، ٹھیک ہے۔ صحیح. آج کل ایک بز ورڈ ہے 21st سینچری سکلز ہے، ٹھیک ہے۔ 4 C's ہے جس پہ ہم آگے جا کے بات کریں گے۔ تو ہم پڑھاتے ہیں بچوں کو گریڈ 8 سے لے کے گریڈ 12 تک۔ اچھا، یہ لائف اسکلز آپ اسی 4 سالوں میں پڑھاتے ہیں؟ جی، ان 4 سالوں میں پڑھاتے ہیں، اور پھر ہم زبردست. ساتھ میں مینٹل ہیلتھ پہ زور دیتے ہیں۔ تو 8ویں اچھا. میں شروع ہوتا ہے سیلف اسسمنٹ۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ سیلف اسسمنٹ کیا ہے تو اس پہ میں بات کر سکتا ہوں۔ بالکل، اس کے اوپر ہم آتے ہیں۔ اور تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گریڈ 8 میں آپ جو ہے نا آگے اسٹوڈنٹ کو ڈفرینٹ ڈائریکشنس میں بیچنے کے لیے، وہ کس فیلڈ کے لیے بہتر ہے، ان کا ٹیلنٹ کیا ہے، ایپٹیٹیوڈ کیا ہے، اور کیا پیشن کیا ہے، تو یہ جو اسیسمنٹ ہے یہ آپ 8ویں جماعت میں کرتے ہیں؟
دیکھیں پوری اسسمنٹ 8ویں جماعت میں نہیں ہوتی. ہم شروع کرتے ہیں 8ویں جماعت سے، کیونکہ 8ویں جماعت میں اس کا مطلب ہے کہ یہ پورا ایک پروسیس ہے، یس مطلب ان اٹس اے پروسیس، اور یہ اس پہ آپ بچے کی کیپیسٹی بلڈ کرتے جاتے ہیں. تو صحیح اس کو تھوڑا سا آپ گریڈ 8 میں پڑھاتے ہیں، تھوڑی سی اس کی دیکھیں 4-5 چیزیں ہیں جو آپ سیلف اسسمنٹ میں ہوتی ہیں. ایک آپ کی ہوتی ہے اسکل، ٹھیک ہے، مہارت. تو ہم اگر پیورلی ایجوکیشنل سینیریو میں دیکھیں تو ہم اسکل اس چیز کو کہتے ہیں کہ کون سا سبجیکٹ بچہ اچھے طریقے سے کر رہا ہے، ٹھیک ہے، کون سا سبجیکٹ ہے جس میں بچہ قابل ہے، ٹھیک ہے، صحیح جس میں مارکس آتے ہیں یہ نہیں، جو بچہ اچھے طریقے سے کرتا ہے، دوسروں کے مقابلے میں بہتر طریقے سے کرتا ہے، دیٹس پریکٹیکلی یور جو کر اسکل، رہا ہے دیٹس یور اسکل. اسکل. اچھا، اب آتی ہے انٹرسٹ. دیکھیں یہ ہو سکتا ہے کہ بہت سارے بچے، میرے اپنے ساتھ ایسا ہوا، آپ کے ساتھ بھی شاید یہ ہوا ہو کہ میتھ مجھے بہت پسند تھی لیکن اس میں مارکس کم آتے تھے. اسی طرح صحیح. ہوتا ہے. تو اچھا، جو پسند الگ چیز ہے، دیکھ آنا الگ چیز ہے. ہاں جی، پسند کو ہم انٹرسٹ کہتے ہیں. اسکل اینڈ انٹرسٹ آر ٹو ڈفرینٹ تھنگس. لیکن آگے جا کے جب ہم دیکھتے ہیں تو اگر آپ کا انٹرسٹ آپ کی اسکل کے ساتھ کمبائن ہو گیا تب آپ کو کامیابی ملتی ہے. ٹھیک ہے، پھر اس میں ایپٹیچیوڈ آتا ہے، آپ کا رجحان آتا ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ کے پاس اسکل بھی ہے، آپ کا انٹرسٹ بھی ہے، لیکن آپ کا رجحان نہیں ہے. آپ نے بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹ دیکھے ہوں گے جن کے ماں باپ نے ان کو ڈاکٹر بنانا چاہا لیکن ان کا رجحان سوشل سائنس پڑھنے کا تھا، صحیح. فار این ایگزامپل. تو دیکھیں ایک تو آپ کی پرسنالٹی ٹائپ ہوتی ہے کہ آپ کو غصہ جلدی آتا ہے، آپ کو غصہ آتا بھی ہے، آپ کام ہیں، آپ لوگوں سے ملتے جلتے ہیں یا نہیں، یا الگ تھلگ رہنا پسند کرتے ہیں. دیٹ از یور انٹروورٹ. پرسنالٹی، انٹروورٹ، ایکسٹروورٹ. ایکسٹروورٹ. تو دیٹ از پارٹ آف یور پرسنالٹی. So while you plan a career, it starts with self-assessment, and self-assessment entails what? It entails your personality traits, it entails your skills, it entails your interests, and it also entails your aptitude. ٹھیک ہے، جب یہ ساری چیزیں کمبائن ہوتی ہیں تو ہمارا ایک کاؤنسلر ہوتا ہے، کیریئر کاؤنسلر ہوتا ہے یا مینٹل ہیلتھ کاؤنسلر ہوتا ہے، وہ یہ چیزیں اسیس کرتا ہے. سو ان دا کریکولم وی ہیو ایکسرسائزز. فرسٹ آپ ان کو اوکے. لیسن پڑھاتے ہیں، دین دے گو تھرو پریکٹیکل ایکسرسائزز، اور بیچ میں پھر ایپٹیچیوڈ ٹیسٹ بھی ہم نے رکھے ہیں. ٹھیک ہے، کیریئرس کے ڈفرینٹ ٹیسٹ ہوتے ہیں، پرسنالٹی کے ڈفرینٹ ٹیسٹ ہوتے ہیں. تو ان ٹیسٹ کا رزلٹ جب ہمارے پاس آتا ہے تو چونکہ وی ہیو ڈپلائڈ آل دیز کاؤنسلرز ان ڈفرینٹ اسکولس، تو وہ اس کو اسیس کرتے ہیں اور بچے کو بتاتے ہیں کہ دیکھیں آپ کا رجحان اس طرف ہے، اس سبجیکٹ میں آپ کے اچھے مارکس آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہمیں لگتا ہے کہ آپ میں اسکل بھی ہے اور آپ کا صحیح. انٹرسٹ بھی ہے، تو اس میں جائیں گے تو آپ کو کامیابی ہوگی. باقی اس کے بعد پھر جو ایک میجر جو ایک ڈیسائیڈنگ فیکٹر ہے میجر، جس پہ کوئی توجہ نہیں دیتا، وہ فائنینشیل پلاننگ ہے. صحیح. ٹھیک ہے، اب کیریئر پلاننگ بھی ایک الگ سے سر سائنس ہے. یہ ٹیسٹ کس طرح سے ہوتا ہے؟ اس کا کوئی یہ جی آن لائن ٹیسٹ ہے یا ریٹن ہوتا ہے یا کوئی اور پریکٹیکل سیناریو بیس ٹیسٹ ہوتا ہے؟ اس کا کیا میکینزم ہوتا ہے ٹیسٹ کا؟ دیکھیں آپ کو یہ تو اندازہ ہوگا کہ دنیا میں مختلف ٹیسٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اب ایپٹیچیوڈ ٹیسٹ ہوتے ہیں، کیریئرس کے لیے ٹیسٹ ہوتے ہیں، اور کچھ سائیکومیٹرک ٹیسٹ بھی ہوتے ہیں. تو ہمارے میرے جس ادارے کے لیے میں کام کرتا ہوں اس میں مختلف کلاسز میں ہم نے فی الحال 2 قسم کے ٹیسٹ رکھے ہیں. ایک ٹیسٹ کو ہم ایم بی ٹی آئی کہتے ہیں. ایم بی ٹی آئی یہ ایک انٹرنیشنلی ریکگنائز ٹیسٹ ہے، یہ آن لائن اویلیبل ہے، اس کی PDF کاپیز بھی ملتی ہیں. ہم کوشش کرتے ہیں کہ سافٹ فارم میں ہو. اس پہ پھر یہ میرے دل کے قریب چیز ہے کہ کاربن ایمیشن اور انوائرمنٹل پروٹیکشن ہونی چاہیے، اس لیے ہم کوشش کرتے ہیں. آلدو ہم پاکستان میں رہتے ہیں، ہم پیپر بیسڈ ایجوکیشن کی پیداوار ہیں، تو یہ بہت مشکل ہے اس چیز سے چھٹکارا پانا. تو یہ دونوں ٹیسٹ جو ہیں، آپ کا کیریئر کا ٹیسٹ رائزیک کہلاتا ہے، جو مختلف کیریئرس کے بارے میں آپ کا رجحان بتاتا ہے، اور آپ کی جو ایم بی ٹی آئی ہے وہ پرسنالٹی کا ٹیسٹ ہے، جو آپ کی پرسنالٹی بتاتا ہے کہ آپ کی پرسنالٹی کس ٹائپ کی ہے اور آپ کیا بن سکتے ہیں. صحیح. سر یہ اس طرح کے ٹیسٹ اسٹوڈنٹ خود لے لیتا ہے جا کے اپیئر ہو کے، پھر رزلٹ اس کو پھر مل جاتا ہے؟ بہت سارے ایسے ٹیسٹ ہم نے بھی ایسے آن لائن ٹرائی کیے ہوئے ہیں، لیکن اس اسٹیج میں اسپیشلی ایٹ دا لیول آف FSC اور FA
تو میرے خیال سے ایک تو انگلش کا بھی مسئلہ ہوگا کہ آپ اس کوشچنس جی کو صحیح طرح سے انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہے ہوتے، تو اس سے رزلٹ کا تھوڑا سا اسی طرح سے نہیں آتا جو کہ جینوئن ایک رزلٹ آتا ہے. تو وہ اس چیز کو کیسے انشور کرتے ہیں آپ کہ وہ، اور کیسے کرنا چاہیے اگر کوئی انڈیویجول اس طرح سے ٹیسٹ لینا چاہے تو کیسے وہ کرے کہ وہ پراپرلی ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ بھی کرے اور ان کو پراپرلی اسی طرح سے رزلٹ بھی ملے تاکہ اس کے وہ اپنے مستقبل کا ڈیسیجن پراپرلی کر سکے. فضل صاحب، ایک بہت ہی اہم سوال آپ نے کیا. دیکھیے، یہ میں آج ایک پبلک فورم پہ مجھے اسٹوڈنٹس بھی سن رہے ہوں گے، ان کے پیرنٹس بھی سن رہے ہوں گے اور ٹیچرس بھی سن رہے ہوں گے. تو میری ایک گزارش ہوگی کہ کوئی بھی ٹیسٹ جو ہے اس کو آپ انسپروائز نہیں لیتے بچے کو. ٹھیک ہے، اچھا، ہمارے زبردست. جو کاؤنسلرس ہیں یا جو ہمارے ٹیچرس ہیں وہ ٹرینڈ ہوتے ہیں. پہلے ہم ان کو ٹریننگ دیتے ہیں، وہ پہلے ایکسپلین کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر ایکسپلین نہ کریں تو ایک کوشچن میں بہت سارے اس کے مختلف پہلو ہوتے ہیں، اس میں سے معنی نکلتے ہیں. لیکن جو ٹرینڈ ہے، سو دا ٹیسٹ شوڈ آلویز بی سپروائزڈ بائی somebody who is trained. اچھا. تو یہ جب آپ جا کے آن لائن نا، مسئلہ کہاں پہ پیدا ہوتا ہے، یہ سیلف میڈیکیشن کی طرح کی چیز ہے. ٹھیک ہے، جس طرح ہم بلیو کرتے ہیں کہ ہمیں ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا چاہیے، تو اچھا. آن دا کاؤنٹر اویلیبل میڈیسن ہم لے لیتے ہیں نا. جیسے بچپن سے ہماری عادت ہوتی ہے، پیناڈول لے لیا، پیرسٹامول لے بالکل لیا. بالکل. تو لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز ہے کہ آن لائن ٹیسٹ اویلیبل ہے اور فری ہے تو آپ جا کے. سو نیور ٹرائی دیٹ، کیونکہ اس کا آپ کو نہیں پتہ ہوتا. اٹ ڈپینڈز اپون کہ کون آپ کو کروا رہا ہے وہ ٹیسٹ. تو سپروائز ہونا چاہیے، بالکل ورنہ اس صحیح. کے ریزلٹ صحیح نہیں آتے. بالکل. یعنی جیسے آپ نے بجا فرمایا کہ اگر انگلش میں ٹیسٹ ہے تو کتنے لوگوں کو انگلش کی سمجھ آتی ہے. ٹھیک ہے، چلے ہم لوگوں نے ایک پلیج سائن کیا ہے، وی آلویز اسپیک انگلش ان آور اسکولنگ سسٹم. سو اے چائلڈ ہو کمز ٹو آور اسکول in ECD, they'll start speaking English until the time they're graduated in grade 12, after grade 12. But not each school and every school does that. So بالکل صحیح. جہاں جہاں اردو میڈیم ہے تو کیا کریں گے آپ؟ تو ہمیشہ سپروائزڈ ہونا چاہیے ٹیسٹ. صحیح. سر یہ ایک اسی طرف میں دوبارہ آؤں گا، لیکن ایک چیز آپ نے مینشن کی مینٹل ہیلتھ. جی جی. اور ہمیں کائنڈلی یہ بتائیے کہ مینٹل ہیلتھ اور کیریئر کونسلنگ میں ان دونوں کا کیا ریلیشن ہے؟ دیکھیے، مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ اٹس ایکولی امپورٹنٹ، ایز امپورٹنٹ ایز دا فزیکل ہیلتھ آف این انڈیویجول. لیکن ہمارے سوسائٹی میں تو یہ ایک اسٹگما ہے. یہ ہماری سوسائٹی میں انفارچونیٹلی اسٹگما ہے. دیکھیے، میں اس کی ایسے اگزامپل دوں گا آپ کو کہ ہمیں جب چوٹ لگتی ہے تو ہم جا کے جلدی سے اس کی مرہم پٹی کرتے ہیں. ہمارے سر میں درد ہوتا ہے تو ہم جا کے دوائی لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن ہمارے دماغ میں کیا چل رہا ہے اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے. یعنی جو آپ کا اسٹیئرنگ ویل ہے، جو آپ کے پورے سسٹم کو چلا رہا ہے، واٹ از دیٹ؟ دیٹس یور برین، رائٹ؟ اینڈ برین کا تعلق مینٹل ہیلتھ سے ہے. تو ہمارے ہاں انفارچونیٹلی تو پہلے تو بہت مشکل تھا، ہمارے بچپن میں تو کوئی اس پہ بات نہیں کرتا تھا. اب تھوڑا تھوڑا لوگ اس پہ بات کرنے لگے ہیں، اور جس طرح ہمارا سسٹم ہے اس طرح بہت سارے اسکولز ہیں جنہوں نے اس کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے مینٹل ہیلتھ کاؤنسلرس لگے ہیں جو ٹرینڈ سائیکالوجسٹ ہیں. تو دیکھیے، ایک بچہ جو ہے وہ تب تک پروڈکٹیو سٹیزن مشکل سے بنتا ہے جب تک اس کی آپ ایموشنل ویل بینگ کا خیال نہیں رکھتے. ہز اور ہر ایموشنل ویل بینگ از آف utmost importance. That should be the priority. There should be the priority. کیونکہ دیکھیں، جب تک ایک بچہ اپنے پورے ہوش و حواس میں کمفرٹیبلی اسٹڈی نہیں کر رہا ہوگا تو آپ اس سے کیا توقع رکھیں گے کہ وہ کامیاب ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہ میری گزارش ہوگی ٹیچرس سے کہ وہ نیورو ڈائیورسٹی کا خیال رکھیں. نیورو ڈائیورسٹی از another یونیک ٹرم جس میں ہم بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور مینٹل ہیلتھ سے اس کا ڈائریکٹ تعلق ہے. اچھا، اس کو بھی کائنڈلی تھوڑا سا ایکسپلین کر لیں گے سر، نیورو ڈائیورسٹی جو آپ نے ٹرم یوز کی ہے. جیسے یہ ٹرم ہے، دیکھیں، نیورو کا تعلق آپ کے دماغ سے ہے. ڈائیورسٹی مینس ڈائیورسٹی. ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے عام فہم زبان میں کہ دیکھیں، آپ کے جتنے اسٹوڈنٹس ہیں، ہر اسٹوڈنٹ ایک ہی طریقے سے نہیں سیکھتا. ٹھیک ہے، ہر ایک کا سیکھنے کا طریقہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو لیکن ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں تو سب کو ایکولی ٹریٹ کیا جاتا ہے. سب کو انفارچونیٹلی یہ تو دیکھیں، ہم ہر بات ہماری گھوم پھر کے سسٹم کی طرف آ رہی ہے.
تو جتنا ہمارا بس چلتا ہے، جتنی ہماری کیپیسٹی ہے انڈیویجولی ایز این انسٹیٹیوشن، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان چیزوں کے بارے میں بات کریں جن پہ بات کرنا نہیں کرتے لوگ، یا ان کو مناسب سمجھا نہیں جاتا. صحیح. کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ اگر میں ٹیچر ہوں تو میری کلاس میں اگر 45 اسٹوڈنٹس ہیں تو سارے ایک جیسے ہیں؟ ان کا سمجھنے کا، سیکھنے کا طریقہ کا ڈفرینٹ ہوتا ہے. سو دس از آل ریلیٹڈ ٹو نیورو ڈائیورسٹی. یا جیسے کچھ مخصوص ایسے بچے ہمارے پاس آتے ہیں اسپیشل، اسپیشل جی چائلڈ. ہاں، جن کی ان کا کوئی قصور نہیں ہوتا، جیسے ADHD کے بچے ہیں، ٹھیک ہے، اٹینشن ڈیفیسٹ جو ہائپر وہ ہے، سینسٹیوٹی ڈس آرڈر ہے، ٹھیک ہے. پھر ہمارے پاس آٹزم ASD کے بچے آتے ہیں، ٹھیک ہے، آٹزم ڈس آرڈر کے بچے آتے ہیں. اور سب سے کامن جو ہے ہمارے پاس ڈسلیکسیا کے بچے آتے ہیں، ٹھیک ہے. اس پہ ایک مووی بھی عامر خان صاحب نے بنائی تھی، جو ہمارے اچھا. جی ڈسلیکسیا پہ تارے زمین پر ایک بہت مشہور جی مووی جی جی، تھی. بالکل بالکل. تو اس میں یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر بچہ اسی طریقے سے سمجھے جس طریقے سے ٹیچر پڑھا رہا ہے. تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہماری کلاس میں جو موجود اسٹوڈنٹس ہیں، کتنے اسٹوڈنٹس ہیں جن کو آپ کا، تو نیورو ڈائیورسفائڈ ٹیچر کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک طریقہ لے کے انسٹرکشنل میتھڈ سے وہ نہ پڑھائے، ٹھیک ہے. وہ دیکھے کہ کون سا بچہ پکچر کو دیکھ کے لرن کر رہا ہے، کون سا بچہ پریکٹیکلی چیزوں کو دیکھ کے لرن کر رہا ہے، کون سا بچہ پریکٹیکلی ہینڈز آن ایکسپیرینس دیکھ کے بچہ لرن کر رہا ہے. ورنہ تو پھر یہ ہوگا کہ آپ جائیں تھیوری پڑھائیں اور گھر لیکن جائیں. سر یہ مشکل بھی تو ہو سکتا ہے. اب دیکھیں، اگر ایک کلاس میں 30 بچے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ 30 ڈفرینٹ انڈیویجولس، تو ان کو 30 ڈفرینٹ طریقوں سے ڈیل کرنا ہوگا. تو ہاؤ وڈ دیٹ بی پاسبل؟ دیکھیں، بہت اچھا سوال ہے آپ کا. دیکھیں، ایک ہوتا ہے اسٹینڈرڈ، ٹھیک ہے، ایک ہمارا اسٹینڈرڈ ہے. ہم مجموعی طور پر یہ بلیو کرتے ہیں، ہمارا بلیف یہ ہے کہ زیادہ تر بچے جو ہیں ہمارے اسٹینڈرڈ پہ اتر آتے ہیں، وہ سمجھیں گے، ٹھیک ہے. یہ جس کی میں بات کر رہا ہوں اس میں کچھ ہی بچے ہوتے ہیں جن میں ہمیں زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اور اگر ایک اچھا ٹیچر ہوگا، اچھا استاد ہوگا، تو وہ اگر 2 مہینے بچوں کو پڑھائے گا، اس کو پتہ چلتا ہے کہ کس بچے میں میتھس میں کمزوری ہے، کون سا بچہ ہے جو کلاس میں آ کے نہیں بول سکتا، آگے آ کے نہیں بول سکتا، کون سا بچہ ہے جس کو دوست بنانے میں پرابلم آ رہی ہے، کون سا بچہ ہے جس کے کپڑے صاف نہیں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کون سا بچہ ہے جو جس میں سیلف کانفیڈنس کم ہے. تو اٹ آل صحیح. ڈیپینڈز اپون کہ آپ ٹیچر کس درجے کے ہیں، کہ آپ ٹرینڈ ہیں، آپ اپنے پیشے سے مخلص ہیں. تو اگر آپ اچھے ٹیچر ہیں، استاد ہیں، تو آپ پن پوائنٹ کرتے ہیں، آپ فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں اور پھر مسئلے کا حل ڈھونڈتے ہیں. زبردست. تو اس کا مطلب ہے کہ ٹیچرس اگر ٹرینڈ ہو تو پھر یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. میں نے جب AKESP جوائن کیا تو مجھے ہماری لیڈرشپ نے کوئی 3 ریسرچ کی کتابیں دیں. میکنزی اینڈ میکنزی ایک انٹرنیشنل فرم ہے جنہوں نے اسکولوں کے حوالے سے ایک بہت ہی مستند ریسرچ چھاپی ہے. آپ کو کبھی موقع ملے تو اس کو پڑھیے گا. تو اس میں وہ یہ بتاتے ہیں کہ کیوں ایک اسکول جو ہے وہ اچھے سے اچھا ہوتا جا رہا ہے اور کیوں کوئی دوسرا اسکول جو ہے اس میں چینجز نہیں آ رہی ہیں. تو اس میں جو ایک میجر ریزن انہوں نے یہ بتائی ہے کہ اسکول لیڈر جو ہے اس کا کی رول ہوتا ہے. اسکول لیڈر پرنسپل مینس. جی پرنسپل ہوتا ہے، ہیڈ ماسٹر ہوتا ہے، اسکول ہیڈ کہتے ہیں اس کو، جو بھی اسکول لیڈر کی ٹرم میں یوز کر رہا ہوں. تو وہ کہتے ہیں کہ دا رول آف اسکول لیڈر از کروشل ان ٹرننگ اراؤنڈ دی فیوچر آف دا چلڈرن. آف اے اسکولنگ سسٹم. اوکے. اب وہ یہ بتاتے ہیں کہ پہلے تو اس کی اپوائنٹمنٹ صحیح طریقے سے ہونی چاہیے، پھر اس کو تھوڑا آپ نے ٹائم دینا چاہیے. جو ٹائم وہ بتاتے ہیں وہ 6 سال کا عرصہ بتاتے ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اس کو پراپر ٹریننگ ہو. پھر اس کو آپ نے آزادی دینی ہے کہ وہ پراپرلی ٹرین ٹیچر اپنے اسکول میں اپوائنٹ کریں. تو اگر تو لکیلی فارچونیٹلی ہمارے یہاں یہ ہونا شروع ہو گیا تو انشاءاللہ چینج آئے گا. اور فضل صاحب، میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ ہمیں نا امید نہیں ہونا چاہیے. یہ جو چینج ہے اٹس اے ویری سلو پروسیس. Change is the only permanent phenomena. It will have to occur one way or the other, but you have to be patient. But you have to just wait, make an effort. کیونکہ جب آپ اسٹرگل نہیں کریں گے
تو کچھ بھی چینج نہیں ہوئے گا. سر اب ہم اپنے کچھ مسائل کی بات کرتے ہیں. جی جی پلیز. اور یہ تو آپ تو اپنے بچوں کو بڑا اچھی طریقے سے اچھے اس میں ایک گائیڈنس اسی طرح سے پرووائڈ کرتے ہیں جو کہ ایک بہت ریئر ہے اسپیشلی پاکستان میں. تو لیکن سر کچھ بہت سارے لوگ، بہت سارے نوجوان، بہت سارے بچے ہمارے طرح ایک ریموٹ ایریا سے بلونگ کرتے ہیں جہاں پہ ان کو یہ فیسلٹیز نہیں ملتی، اور گورنمنٹ بھی وہاں پہ اسی طرح سے فیسلٹیز پرووائڈ نہیں کر سکتی. ان کے فائنانشیل جو ہے نا وہ کنڈیشن بھی اسی طرح سے ان کو سپورٹ نہیں کرتی. تو ان کے لیے آپ کیا سجیسٹ کریں گے، کیا ایڈوائس کریں گے کہ وہ پراپر اپنا کیریئر پلان کرنے کے لیے اس طرح کے فیسلٹی سے کیسے مستفید ہو سکتے ہیں وہ؟ دیکھیں فضل صاحب، ایک تو کیپیسٹی کی بات ہے، ٹھیک ہے. اب چونکہ میرا جو ادارہ ہے ناٹ فار پروفٹ ایک ادارہ ہے، اس کی کچھ لمیٹیشنز ہیں. تو ہم جتنے ہمارے اسکول ہیں ان میں ہم کام کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور اگر ہمارے اسکولس کی تعداد بڑھتی گئی تو ہم اس میں بھی کام کریں گے. اور ہم نے پہلے بھی کیا ہے. اپر چترال میں ہماری لوکل گورنمنٹ نے ایک دفعہ ہمیں کہا کہ جی آپ ہمارے لوگوں کو ٹرین کریں. ہم نے ان کو باقاعدہ ٹرین کیا. ٹھیک ہے، اس طرح جب بھی گورنمنٹ ہمیں کہے گی یا دوسری ادارے ہمارے پاس اچھا، آپ ٹرین، گورنمنٹ کو سپورٹ کرتے ہیں؟ ہم ریگولرلی نہیں کرتے. اس میں ایک مسئلہ ہے ہمیں، کیونکہ دیکھیں یہ ایسا پروسیس ہے نا، اس کو ایک دفعہ کر کے آپ چھوڑ نہیں سکتے. ٹھیک ہے، یہ ایک تسلسل ہے جو آپ نے جاری رکھنا ہے. ٹھیک ہے. اب گورنمنٹ کے پاس ایک تو ول پاور ہونی چاہیے، اور دوسری ڈٹرمنیشن کے ساتھ میں ریسورسز ہونے چاہیے. آپ کے پاس کاؤنسلرز ہونے چاہیے، مینٹل ہیلتھ کاؤنسلرز، کیریئر کاؤنسلرز. تو ایک پورا سسٹم ہے جب آپ لاگو کرتے ہیں. گورنمنٹ تو کوئی چھوٹی این جی او نہیں ہے، گورنمنٹ تو پورا ملک چلاتی ہے. تو گورنمنٹ کے لیے کیا کمی ہے اگر ولنگنس ہو تو. جب بھی گورنمنٹ کو ضرورت پڑے گی یا دوسرے اداروں کو، ہم اپنے مینڈیٹ کو بالکل ادھر بھی لے کے جائیں گے، ہم ان کی بھی ہیلپ کریں گے. لیکن ہم اس حد تک ہیلپ کر سکیں گے جتنی، یعنی ہمارے بازو جتنے لمبے ہیں ہم ہاتھ اتنا ہی پھیلا سکتے ہیں. رائٹ. صحیح. تو ہم ٹرین کریں گے بالکل، اس میں ہمیں مسئلہ نہیں ہے. ہمارے جولائی میں اور جنوری فروری میں ہماری ٹریننگز ہوتی ہیں، تو اس میں ٹرین کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. بٹ مسئلہ مجھے اس وقت ہوتا ہے جب ہم ٹرین ہیومن ریسورس ڈیولپ کر لیں، کیپیسٹی بلڈ کر لیں، اس کی یوٹیلائزیشن پھر نہیں ہو. کیونکہ اس کی یوٹیلائزیشن اس لیے نہیں ہو سکتی کہ آپ کے پاس کوئی کریکولم ہوگا، اس کو آپ نے پڑھانا ہوگا. آپ ہمارا کریکولم تو نہیں پڑھائیں گے نا، آپ اپنا ڈیولپ کریں گے، اور اس کے لیے پھر ہیوج ریسورسز آپ کو چاہیے ہوتے ہیں. اور اس پہ پھر سب سے بڑی بات جو ہے اس سب پہ، ہم کیسے کیوں چلا پا رہے ہیں؟ اس لیے کہ اونرشپ ہے لیڈرشپ میں. ہماری لیڈرشپ جو ہے، ہماری ٹاپ مینجمنٹ ہے اوپر سے لے کر نیچے تک، ان سب کو پتہ ہے ہاؤ امپورٹنٹ اٹ از. کاؤنسلنگ، ٹھیک ہے، صحیح. کیریئر کاؤنسلنگ اور مینٹل ہیلتھ کاؤنسلنگ. تو یہ اگر آگاہی ہمارے صحیح دوسرے کہا. اداروں میں اگر آ جائے تو دیکھیں ہمیں تو کوشش کرنی چاہیے. اور ہم اپنے گھر سے شروع کرتے ہیں اور آہستہ آہستہ ایز محلے این تک. انڈیویجول سر ہم کس طرح سے ہم کر لیں؟ فار ایگزامپل ایک بچہ ہے کلاس 12 میں، آگے جی وہ کسی اپنا مستقبل بنانا چاہ رہا ہے، جی جی تو وہ اپنا کیریئر پلاننگ کس طرح سے کرے؟ آپ نے ایک اور زبردست بات مینشن کی کہ فائنانشیل پلاننگ بھی اس جی میں جی بڑا امپورٹنٹ چیز ہے. تو جی جی. اس کو بھی اگر آپ کائنڈلی تھوڑا سا ایکسپلین کر کے اسی حوالے سے ہمیں اوکے. گائیڈ کریں. مطلب ایک جینرک آپ سوال پوچھ رہے ہیں کہ گریڈ 12 کا بچہ اگر گریڈ 12 میں کہیں پہ پڑھ رہا ہے تو اس کو آگے کیا کرنا چاہیے. جی جی. اب میں سب سے پہلے اس بچے سے یہ پوچھوں گا کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں. آپ پری میڈیکل پڑھ رہے ہیں، آپ پری انجینئرنگ پڑھ رہے ہیں؟ کیونکہ یہاں پہ ہم شاید ONA لیولز کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم صرف ایف ایس انٹرمیڈیٹ سی. کی بات کر رہے ہیں، جی. FSC کی بات کر رہے ہیں. تو اگر FSC کا بچہ ہے، یا تو اس نے ICOM کیا ہوگا یا تو اس نے DCOM کیا ہوگا، جو بھی اس کا گریڈ 12 کا بنتا ہے کامرس میں جی. یا IT میں. تو آگے دیکھنا پڑے گا کہ اس نے پڑھا کیا ہے. اگر اس نے لیٹس سپوز آگے ڈاکٹر بننا ہے تو بایولوجیکل سائنس اس نے پڑھی ہوگی اور ڈاکٹر بن نہیں سکا، تو آگے پھر
بایولوجیکل سائنس میں پھر مختلف قسم کے سبجیکٹس ہیں، مطلب کوئی ایک نہیں ہے کہ میں اس کا نام لوں. لائک یہ شروع ہوتا ہے بایو ٹیکنالوجی اس میں آتی ہے، ٹھیک ہے، مائکرو بایولوجی اس میں آتی ہے، زولوجی اس میں آتی ہے، انوائرمنٹل سائنس بھی وہ پڑھ سکتے ہیں. پھر اگر فزیکل سائنس کا بچہ ہے اس نے میتھ وہ پڑھ سکتا ہے، فزکس پڑھ سکتا ہے، انجینئر پڑھ سکتا ہے. پھر انجینئرنگ میں ہزاروں فیلڈس ہیں جہاں وہ جا سکتا ہے. آئی ٹی اس نے پڑھی ہے تو آج کل تو آئی ٹی کا بول بالا ہے، دیر از اے بز ورڈ کالڈ اے آئی. تو لوگ جاتے ہیں بگ ڈیٹا کی طرف جاتے ہیں، ڈیٹا سائنٹسٹ بننا چاہتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اگلے کچھ عرصے تک تو اس چیز کا بڑا رجحان ہوگا. جس طرح کسی زمانے میں ایم بی اے کا تھا کہ ہر کوئی ایم بی اے کر رہا تھا، ہر محلے میں ایک انسٹیٹیوشن تھا جو ایم بی اے چلا رہی تھی. تو آئی اس ٹی کی بات کریں سر، آئی ٹی جی کا رجحان ہوگا. جی جی انفارمیشن ٹیکنالوجی کا ہوگا، جس میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اور ڈیٹا سائنس جسے ہم کہتے ہیں. جی دیکھیں جی جو ماہرین ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ جو آنے والا زمانہ ہے وہ ڈیٹا کا زمانہ ہے، وہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے. ہمارے سامنے تو ایک گلیئرنگ ایگزامپل ہے. آئی گیو یو دس ایگزامپل آف ریسنٹ اسکرمشز بٹوین دا ٹو کنٹریز، جسے کچھ لوگ وار کہتے ہیں، جسے کچھ لوگ بیٹل فائٹنگ کہتے ہیں. تو دیکھیں ہم سے ایک بہت زیادہ تعداد میں جن کی فوج ہے ہمارے نیبر میں، تو انہوں نے چاہیے تھا کہ وہ امپاور کرتے، جس طرح ان کی دعوت ہے نا، اوور پاور کرتے، آ کے قبضہ جما لیتے. لیکن ہوا کیا، وہ ہار گئے. کس وجہ سے ہارے؟ کیونکہ ہمارا جو ٹیکنالوجی ہماری تھی وہ ان سے پاورفل تھی. اچھا ٹھیک ہے، تو اب آپ دیکھیں کہ ہم سے آبادی میں دگنا بڑا کنٹری. سر، ہم اس پوزیشن پہ آ گئے کہ پاکستان اس پوزیشن پہ آ گیا کہ ان کے پاس اتنی ٹیکنالوجی ہے دیٹ از مور پاورفل دین دیکھیں یہ آور ایک نیبر. لمبی فضل صاحب سوری ٹو کٹ یو ان، یہ ایک بہت بڑی لمبی ڈیبیٹ ہے. ہم خود تو اتنا نہیں پہنچے، لیکن ہمارا ایک دوست ملک ہے جس نے ہمیں ہیلپ کی، اور جو ہمارے طیارے ہیں، جو ٹیکنالوجی ہے، تو بہت ساری چیزیں ہیں. بٹ واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو مائی آرگیومنٹ از دیٹ اف یو ہیو بیٹر ٹیکنالوجی یو آر بیٹر آف دین ادرس، سو اوکے، ان فیوچر آلسو. اور یہی چیز ایجوکیشن میں بھی آئے گی. ٹھیک تو ہے، اس کا مطلب ہے کہ فیوچر پلاننگ میں، کیریئر پلاننگ میں ٹیکنالوجی ایک فیلڈ ہے جس پہ کوئی بھی جا سکتے ہیں، اس میں اپرچونیٹیز ہیں. بہت زیادہ اپرچونیٹیز ہے. دیکھیں کچھ جو اگر آپ فیوچر کیریئرس کی بات کریں نا، تو فیوچر کیریئرس میں کچھ چیزیں ہیں جو چینج نہیں ہونے کی، وہ موڈیفائی ہوں گی. جیسے ٹیچنگ ہے، ٹیچنگ موڈیفائی ہوگی. آپ ٹیچنگ اے آئی ٹولس کے ذریعے کریں گے. ٹھیک ہے، مے بی جو ہے بلیک بورڈ پہ لکھنا وہ ختم ہو جائے گا، یا وائٹ بورڈ پہ لکھنا ختم ہو جائے گا. مے بی یو ول بی یوزنگ. لیکن یہ پروفیشن ختم نہیں ہوگا. پروفیشن اس لیے ختم نہیں ہوگا کہ اسکولس ختم نہیں ہوں گے، بچوں کو ایجوکیٹ تو کرنا ہے. ٹھیک ہے، کسی نہ کسی طریقے سے. میڈیکل سائنس ہے، ٹھیک ہے، لوگوں نے بیمار تو ہونا ہے، ہاسپٹلس نے چلنا ہے. ٹھیک ہے، اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈاکٹرز جو ہیں وہ لیزر سرجریز کرتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ مختلف مشینوں کے ذریعے سرجریز کرتے ہیں. تو میڈیکل سائنس ایڈوانس ہوگی، ٹیکنالوجی اس میں آئے گی. تو یہ کہیں نہیں جا رہا. ٹھیک ہے، ان کے علاوہ تمام فیلڈس میں وہ جو فیلڈس ہیں اس میں موڈیفیکیشن آئے گی. ٹھیک ہے، کچھ فیلڈس جو ہیں وہ شاید ان کا اتنا وہ نہیں ہوگا، لیکن بہت ساری فیلڈس میں ٹیکنالوجی جو ہے وہ انوویشن آئے گی. اور اگر ہمارا بچہ آج کل کا تو بچہ جین زی جو ہے وہ سارا اس کی لائف ہی ٹیکنالوجی ہے. بالکل ان کے صحیح. لیے مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ مڈل ایج لوگوں کے لیے ہے. مسئلہ ان بیچارے استادوں کے لیے ہے کہ جو اس زمانے میں پلے بڑے جہاں ٹیکنالوجی اتنی نہیں تھی، اب ان کو پڑھا رہے ہیں جو ویل ورسڈ ود ٹیکنالوجی ہیں. تو ان کو ٹرین کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، بالکل صحیح. ادروائز جو ہے دیکھیں ہمارے ادارے میں ایڈ ٹیک ایجوکیشنل ٹیکنالوجی کا ایک پروجیکٹ چلتا ہے جو بہت چھوٹی ایج میں بچوں کو ٹرین کرتا ہے. ہمارا پورا ڈپارٹمنٹ ہے آئی سی ٹی کے نام سے، جس کو ہمارے بہت اچھے دوست جو ہیں لیڈ کرتے ہیں. تو انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی ہے. ٹھیک ہے، تو وہ کمپیوٹر کو کس طرح آپ پڑھائی میں
لاتے ہیں اور اس کا استعمال کس طرح کرتے ہیں. تو یہ ہوگا. سر یہ اگر ہم نے ہمیں پتہ چل گیا کہ کیا کیا فیلڈ ہیں، اور اس کے بعد اسپیشلی ان دا کانٹیکسٹ آف پاکستان، اور اس میں ہم کہاں کہاں فار ایگزامپل یونیورسٹی ہم نے چوز کرنا ہو، جی جی کس یونیورسٹی میں جانا ہے، کس سبجیکٹ کے لیے کہاں جانا ہے، چونکہ آپ تو اپنے اسٹوڈنٹس کو اسی طرح سے ایڈوائز کرتے رہتے ہیں، تو آپ جنرلی جنرل پبلک کو، ہماری آڈینس کو اس حوالے سے بھی کیا گائیڈ کر سکتے ہیں سر اس حوالے سے؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا، اور اس میں شاید کچھ ادارے مجھ سے ناراض بھی ہو جائیں اس پہ اگر میں دیکھیں، جب آپ کیریئر چوائس کا ڈیسیجن لے رہے ہوتے ہیں، شروع میں نے ابتدا کی ہمارے اس گفتگو کی کہ کسی بچے کی لائف میں سب سے کروشل امپورٹنٹ جو ڈیسیجن میکنگ ہوتی ہے وہ کون سا کیریئر چوز کرنا ہے. ٹھیک ہے، صحیح. اب جب بچہ گریجویٹ ہو رہا ہوتا ہے تو اس نے جانا ہے، لیٹ سپوز کسی بچے نے بزنس پڑھنا ہے، تو میں اس کو اسٹریٹ فارورڈلی سجیسٹ کروں گا کہ وہ لمس جا کے پڑھے یا IBA جا کے پڑھے. ٹھیک ہے، اگر کسی بچے نے میڈیسن پڑھنا ہے تو ٹاپ چوائس ہوگی AKU. لیکن ساتھ ساتھ میں پاکستان کے تمام میڈیکل کالجز بہت اسٹینڈرڈائزڈ ہیں، اچھا. کہیں سے بھی وہ پڑھے دنیا میں کہیں بھی جا کے اس کو کامیابی. سیم گوز فار انجینئرنگ کالجز اینڈ یونیورسٹیز. ٹھیک ہے، اب اوکے. کچھ اسپیسیفک سبجیکٹس کی طرف آئیں گے تو ہر کوئی ایروناٹیکل انجینئرنگ نہیں پڑھاتا، ہر کوئی پاکستان میں تو ایٹامک فزکس کوئی پڑھاتا نہیں ہے. ٹھیک ہے، بہت اس کے لیے آپ کو باہر جانا پڑتا ہے. تو پاکستان میں رینکنگ ہے، اور اس کے ساتھ رینکنگ کو جڑی آپ ہوئی کس طرح چیزیں. دیکھتے ہیں سر؟ ہمیں اس رینکنگ کو دیکھ کے اپنا کیریئر ڈیسائیڈ کرنا ہے، یا اور بھی کوئی چیزیں ہیں جن کو ہم نے کنسیڈر کرنا ہے؟ دیکھیں، رینکنگ جو ہے وہ دو طرح کی رینکنگ ہوتی ہے. ایک پبلش رینکنگ ہوتی ہے، اور دنیا کی بین الاقوامی جو بڑی یونیورسٹیز ہیں، ایک بہت اوتھینٹک رینکنگ ہے جس کو QS ورلڈ رینکنگ آف یونیورسٹیز کہتے ہیں. تو وہ انٹرنیشنل یونیورسٹیز کے لیے تو صحیح ہے. پاکستانی یونیورسٹیز کے لیے HEC ایک رینکنگ چھاپتی ہے، جس کے ساتھ میرا بہت اختلاف ہے، کیونکہ اچھا، اس اس کی میں وجہ؟ صرف ایک کیٹیگری ہے W کیٹیگری، جس میں بہت بڑی یونیورسٹی کو بھی انہوں نے اس میں ڈالا ہے، پبلک یونیورسٹی کو، اور بہت چھوٹی یونیورسٹی کو بھی اس میں ڈالا ہے. اور یہ بہت پرانی لسٹ ہے جو پچھلے کافی مطلب ایک دہائی سے میرے خیال سے یہ چینج نہیں ہوئی ہے. تو اس کا دیٹس مطلب وائی سر ہمیں اسی کیٹیگری کو دیکھنا ہی نہیں چاہیے، تو مطلب ہمیں سبجیکٹ وائز رینکنگ دیکھنی چاہیے. ٹھیک ہے، اچھا. اور سبجیکٹ وائز رینکنگ کے لیے آپ ان کے گریجویٹ سے پوچھ سکتے ہیں، آپ کیریئر کاؤنسلر سے پوچھ سکتے ہیں، آپ اپنے ٹیچر سے مدد لے سکتے ہیں، آپ کے فیملی کے کوئی جاننے والے ہیں جن کو سبجیکٹ زیادہ وائز پتہ کوئی ہوگا. الگ رینکنگ HEC کی طرف سے نہیں ہے کوئی؟ دیکھیں، HEC کی طرف سے کوئی سبجیکٹ کی رینکنگ نہیں ہے. HEC کی طرف سے میڈیکل کی رینکنگ ہوگی، بزنس کی ہوگی. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، اگر لمس بھی ہے تو اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں لو، تو لمس کا لو اسکول پاکستان میں سب سے بیسٹ لو اسکول ہے، لیکن لمس لا کالج نہیں ہے. تو اگر اچھا. آپ نام پہ جائیں گے تو کسی ایک لا کالج میں اگر داخلہ لیں گے تو آپ اگر داخلہ لے سکتے ہوں گے لمس میں، تو آپ کا مستقبل خراب ہوگا. ٹھیک ہے، اسی طرح سے اگر آپ کو کمپیوٹر سائنس میں داخلہ لینا ہے تو مجھے ریسنٹلی پتہ چلا کہ IBA کا کمپیوٹر سائنس ڈپارٹمنٹ از ون آف دا بیسٹ ان پاکستان. ٹھیک ہے، تو آپ اگر یہ سمجھیں کہ IBA صرف بزنس پڑھاتا ہے اور اس میں کمپیوٹر سائنس نہ پڑھیں تو اس میں بچے کا نقصان ہو جاتا ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ سبجیکٹ وائز رینکنگ آپ دیکھیں. ضروری نہیں ہے کہ ہارورڈ یونیورسٹی جو ہے وہ تمام سبجیکٹ میں دنیا میں ٹاپ پہ ہو. ٹھیک ہے، اس کے کچھ ایریاز ہوں گے. اسی اچھا. طرح آکسفورڈ یونیورسٹی ہوگی، کیمبرج یونیورسٹی ہوگی، یا MIT ہوگی، دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹی. سر یہ تو آپ نے بہت اچھی بات کی کہ ہمیں سبجیکٹ وائز دیکھنا چاہیے، جی جی لیکن اس میں سر ایک اور مسئلہ یہ آ سکتا ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا اگرچہ کوئی رینکنگ نہیں ہے تو ہاؤ وڈ وی ڈیسائڈ کہ ان کا یہ ڈپارٹمنٹ اچھا ہے؟ دیکھیں، ایک پرسیپٹیو رینکنگ ہوتی ہے، جیسے میں نے کہا کہ پرسیپٹیو رینکنگ دو چیزیں ہیں نا. ایک تو ان کے گریجویٹ، اگر آپ تھوڑی ریسرچ کریں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس یونیورسٹی کے اس ڈپارٹمنٹ کے گریجویٹس کہاں کہاں جاتے ہیں، کھپتے ہیں کہ نہیں کھپتے. ٹھیک ہے، مطلب ان کو جاب ملتی ہے کہ نہیں. جیسے اوکے. ایک بچہ بزنس پڑھنے کے لیے اگر لمس جاتا ہے
اور ایک بزنس پڑھنے کے لیے کسی ایک گورنمنٹ یونیورسٹی میں جاتا ہے، تو دونوں کے گریجویٹس کو آپ نکال کے، لمس کا نام زیادہ یوز ہو رہا ہے، آئی ہوپ کہ لمس کی ایکسٹرا پبلسٹی نہیں ہو رہی، لیکن لمس ہمارے پاکستان میں ایک ایسا درخشاں ستارہ ہے ایجوکیشن میں، جس کا بار بار ذکر کرتے ہوئے ہمیں کوئی مذائقہ اس میں نہیں ہے کہ ہو. تو اسی طرح اگر نسٹ کا آپ نام لے لیں، ٹھیک ہے، اس کا انجینئرنگ جو ہے وہ بہت اچھا ہے، ٹھیک ہے. ضروری نہیں ہے کہ اس کے ہر ڈپارٹمنٹ اتنا ہی اچھا ہو جتنا اس کا انجینئرنگ کا ڈپارٹمنٹ اچھا ہو. صحیح. سر اگر ہم چونکہ آج کل ایک ٹرینڈ بھی بنا ہوا ہے جی کہ ہر ایک بندہ باہر جانے کی کوشش میں جی. ہوتا ہے، تو اگر باہر ہم اپنا ڈیسٹینیشنس تلاش کریں کہ کس ملک میں ہم کس سبجیکٹ کے لیے جائیں، کس جی اسٹڈی جی. کے لیے جائیں، تو اس میں آپ کیا ایڈوائز کریں گے؟ سب سے پہلے تو آپ دو تین چیزیں ہیں، ٹھیک ہے. ایک تو فائنانسز آپ کی پوری ہونی چاہیے. آپ دیکھیں کہ وہ یونیورسٹی آپ کو کتنا فائنانس فنڈ کر رہی ہے، ٹھیک ہے. اچھا. آپ کبھی بھی اپنے بچے کو اس اندازے پہ باہر نہ بھیجیں. بچے آپ کے چھوٹے ہوتے ہیں، آپ 18 ایئرز 19 ایئرز آپ اس کو انڈر گریڈ کے لیے. تو میرا ماننا یہ ہے کہ جب تک آپ فنڈنگ سیکیور نہ کریں، بچے کو باہر نہ بھیجیں. ماسٹرز کے لیے اسکالرشپ زیادہ ملتی ہیں، انڈر گریڈ کے لیے کم ملتی ہیں. لیکن پھر بھی اگر آپ بھیجنا چاہتے ہیں تو دیکھیں، انجینئرنگ کے لیے کینیڈا، جرمنی، امریکہ، اس کے بعد یو کے، یہ اچھی ہیں، ٹھیک ہے. بزنس کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ سب سے بہتر ہے، ٹھیک ہے. فرانس بہت بہتر ہے، جرمنی بھی ہے، کیونکہ یہ جو G8 کی کنٹریز ہیں نا، ان کی انڈسٹری بہت اچھی ہے. اچھا. تو کوئی بھی اگر انجینئرنگ کا ہو، بزنس کا ہو، ایون فائنانس کا ہو، وہ یہاں جا سکتے ہیں، وہ اچھا ہے. اور سنگاپور کی ایک یونیورسٹی بہت اچھی ہے، وہاں آپ پڑھنے کے لیے جا سکتے ہیں. یورپ کی یونیورسٹیز، یورپ سب اچھا ہے، امریکہ، کینیڈا، یہ اچھے ہیں. کسی ان نون کنٹری میں آپ نے نہیں جانا کہ جو. سر آپ امریکہ جانا تھوڑا مشکل ہوا ہے، رشیا کی طرف بھی کوئی ایسے سبجیکٹس ہیں کہ جا سکتے ہیں؟ دیکھیں، رشیا میں لوگ پہلے جاتے تھے، اب رشیا بھی تو ایک اتنا فرینڈلی کنٹری نہیں ہے. چائنا از پکنگ اپ. چائنا پاکستان سے میڈیسن پڑھنے کے لیے، چائنا، اور چائنا از گوئنگ ٹو بی ون آف دا لارجسٹ مارکیٹ ان فیوچر، آئی بلیو، ٹھیک ہے. صحیح. اور سینٹرل ایشیا، ہمارے بچے نارتھ سے GBC سے پڑھنے جاتے ہیں، یونیورسٹی آف سینٹرل ایشیا، سوشل سائنس، کمپیوٹر سائنس، یہ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں. کیونکہ اور بہت سارے پاکستانی پاپولیشن، آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال کوئی مسئلے بھی ہوئے تھے آذربائیجان اور ان جگہوں پہ، جب ان کے لوکل اسٹوڈنٹس نے آ کے ہمارے اسٹوڈنٹس کے ساتھ کچھ جھگڑا وغیرہ کیا تھا. تو کیوں جاتے ہیں ہمارے بچے؟ اس لیے جاتے ہیں کہ وہاں سے پھر یورپ جانا ایزی ہوتا ہے، امریکہ جانا ایزی ہوتا ہے، اور ان کی اچھی ایجوکیشن ہے، بری نہیں ہے، ایک فورن کنٹری بھی ہے. بٹ بات یہی ہے کہ اگر آپ کا بچہ، آپ کے پاس فائنانسز نہیں ہیں، تو آئی ہیو سین اٹ مائی سیلف، کیونکہ میں پریکٹس کرتا رہا ہوں اسٹوڈنٹ ریکروٹمنٹ بڑی یونیورسٹیز کے لیے. تو ہمارے پاس کیسز ایسے آتے تھے کہ 2 سیمسٹر کی فی بچے نے گھر سے لے لی، تیسرے کے لیے اس کو لگا کہ میں یہاں سے کام کر کے جمع کروں گا، اور وہ ہوا نہیں. اور پھر یونیورسٹی کو مسئلہ کہ بچے کو اب واپس بھیجیں، ڈپورٹ کریں، نہ کریں تو کیا کریں. تو ان تمام مسئلوں سے بچنے کے لیے فائنینشیل پلاننگ از ویری امپورٹنٹ. میں تو یہاں تک کہوں گا کہ بچے کو آپ اسکول میں داخل کرتے ہیں تو اس کی فائنینشیل پلاننگ آپ شروع کریں. سیو اے پینی فار یور سر چائلڈ. یہ فائنینشیل پلاننگ صرف اگر آپ اپنے بچے کو باہر بھیجنا چاہ رہے ہیں اسی ٹائم امپورٹنٹ ہے، یا لوکلی بھی اگر آپ اپنے بچے کو ایجوکیٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس ٹائم بھی اس کا تھوڑا سا دھیان رکھنا چاہیے؟ بہت امپورٹنٹ سوال فضل بھائی آپ نے کیا. آپ کی پوری لائف میں فائنینشیل پلاننگ ہونی چاہیے. یور آل ڈیسیجن شوڈ ہیو فائنینشیل پلاننگ بیہائنڈ اٹ. آپ بجٹنگ کرتے ہیں، گھر کے خرچوں کے لیے کرتے ہیں، تو وائی ناٹ کہ آپ کے بچے کے لیے جو اس کی پوری لائف ہے، سب سے امپورٹنٹ چیز ایجوکیشن ہے، اس کے لیے آپ نے کوئی پیسہ نہیں بچایا ہوتا، ناٹ اے سنگل پینی. تو پاکستان میں ہو، گاؤں میں ہو، شہر میں ہو، اس کی فی ادا کرنے کے لیے اور کیا ایونیوز ہیں جہاں، ٹھیک ہے، آپ کیا کر سکیں. ایک تو سیونگ کریں گے آپ، ٹھیک ہے. ایک مشہور بک ہے جو ایک بہت مشہور فائنینشیل ایکسپرٹ نے مجھے سجیسٹ کی تھی، وہ میں آن ایئر اب بتا رہا ہوں، دی ریچسٹ مین آف بیبیلون. یہ سر 100 مجھے سال یاد ہے پرانی آپ نے بک ہے. بہت پہلے ریکمینڈ کیا تھا مجھے. تو آپ نے پڑھی، اس کے 10 چیپٹرز ہیں، وہ آپ پڑھیں. اس میں وہ یہ بتاتا ہے کہ 1/10 of what you earn is not yours.
اس کو سیو کریں. یہاں سے شروع ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یہ دیکھنے میں ایک سادہ سی چیز ہے. آپ انشورنس پلان لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کسی چیز میں اسٹاک میں انویسٹ کر سکتے ہیں, آپ پراپرٹیز میں انویسٹ کر, لیکن آپ نے پلاننگ کرنی ہے. ٹھیک ہے, پلاننگ کے بغیر ایکسپرٹس یہ بتاتے ہیں کہ کوئی بھی پروجیکٹ ہو, اگر آپ کے پاس 10 گھنٹے ہیں اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے, تو 9 گھنٹے آپ کے پلاننگ میں صرف ہونے چاہیے, 1 گھنٹہ آپ کا ایکسیکیوشن یا امپلیمنٹیشن میں ہونا چاہیے. تو میں یہ کہوں گا کہ اٹس دا بیک بون. آپ دیکھیں نا کہ آپ کا کوئی بھی ڈیسیجن اگر فائنینشیل, اف اٹس ناٹ بیکڈ بائی فائنینشیل پلاننگ, اوکے it's a useless kind of a project, because at the end of the day when you are not able to provide for it صحیح. financially, اور یہ اس سے بہت زیادہ مینٹل ہیلتھ کے ایشوز جنریٹ ہوتے ہیں ہمارے بچوں میں. سر اس سے مجھے ایک چھوٹی سی اسٹوری یاد آتی ہے. جی میں ایک پلیز. ایسے بندے سے ملا ہمارے چترال میں ہی, جو کہ اتنا ایجوکیٹڈ نہیں تھے, لیکن انہوں نے جو مجھے ایک اپنی کہانی بتائی, دیٹس ریئلی امپریسو. انہوں نے کہا کہ ان کی 2 بیٹیاں تھیں, ان کو انہوں نے ایجوکیٹ کرنا تھا, لیکن ان کے پاس پیسے نہیں تھے. جی تو وہ جب ان کی بیٹیاں اسکول جانے لگی تو انہوں نے ان کے لیے تقریباً 50 سے اوپر کسی تعداد میں انہوں نے سفیدے کے درخت بوئے. تو آپ کو پتہ ہے سر, سفیدے کا درخت جب بڑا ہوتا ہے تو جی پھر جی اس کی قیمت بھی اسی طرح سے بڑھ جاتی ہے. بالکل بڑھ جاتی ہے. تو وہ جب یونیورسٹی کا ٹائم آیا تو ان کے پاس اس ٹائم 2-3 لاکھ روپے ان کو بیچ کے انہوں نے کمایا تھا. تو وہ دیٹ ور انف ٹو ایجوکیٹ دیم ٹو اسپینڈ ڈیورنگ دیئر 4 years آف یونیورسٹی. This تو is یہ amazing. This is amazing. See, that is what is, proper planning. مجھے یاد ہے کہ جب یہ آخان رورل سپورٹ پروگرام جو ہے یہ جب لانچ ہوا, تو گلگت کے ایک بہت دور افتادہ علاقے میں ان کے سوشل آرگنائزر گئے, جن کو رورل ڈیولپمنٹ کا گرو مانا جاتا ہے. اس وہاں گئے, انہوں نے کہا کہ آپ نے بچت کرنی ہے. تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہمیں 2 وقت کی روٹی نہیں ملتی, ہم کیا بچت کریں گے. تو انہوں نے ان سے کہا کہ دیکھیں یہاں مویشیوں کو دینے کے لیے جو آپ لوگ جو چارہ اگاتے ہیں, وہ اگر جتنے بھی اس کے پیکٹس بنتے ہیں ان میں سے ایک آپ رکھ لیا کریں ایسے سیونگ. تو کہا یہ جاتا ہے کہ اور دیر آر رپورٹس ود AKRSP ہے کہ ان کے گلگت کے آفس میں 3 سال بعد جب سیونگز کا بتایا گیا تو اس گاؤں کی آرگنائزیشن کی سب سے زیادہ سیونگ تھی, اینڈ اٹ واز مور دین 1 million. یس. سو دس از ویری امپورٹنٹ, بلیو یو می. فائنینشیل پلاننگ کے بغیر آپ کہیں نہیں جا سکتے, کوئی بھی ڈیسیجن نہیں. سی آئی کم اکراس سو مینی برائٹ اسٹوڈنٹس, بریلینٹ اسٹوڈنٹس, ٹھیک ہے, وہ اس وجہ سے رہ جاتے ہیں کہ کوئی پلاننگ ہوئی نہیں ہوتی. ان کی پلاننگ کیا ہوتی ہے کہ جی اسکالرشپ ملے گا, اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اسکالرشپ کتنوں کو ملے گا, سب کو تو نہیں ملتا نا, کچھ کو ملتا ہے. تو آگے سے آپ نے, تو میں تو یہ کہوں گا ہم اپنے بچوں سے ایک اسٹوڈنٹ پروفائلنگ جب ہم ان کی کرتے ہیں گریڈ 12 میں گریجویٹ ہونے سے پہلے, ہم ہر بچے کا ایک پروفائل بناتے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں اس کی تمام اکیڈمک ڈیٹیلز ہوتی ہیں, اس میں فائنینشیل ڈیٹیلز ہوتی ہیں, اس میں وہ بتاتے ہیں کہ ان کے فیملی میں ٹوٹل انکم کتنی ہے اور ان کی ایجوکیشن کے لیے کتنا انویسٹ کریں گے. اس کے مطابق پھر ہمارے کاؤنسلرز ان کو سجیسٹ کرتے ہیں کہ اگر آپ اس یونیورسٹی میں جاتے ہیں تو آپ کا پلان اے ہوتا ہے, پلان بی ہوتا ہے, پلان سی ہوتا ہے, پلان ڈی ہوتا ہے. 4 پلان آپ کے آلٹرنیٹ پلان ہوتے ہیں آپ کے. ٹھیک ہے, اگر یہ نہیں ہوا تو یہ ہوگا, یہ نہیں ہوا تو دوسرا ہوگا, دوسرا نہیں ہوگا تو تیسرا ہوگا. تو ابھی سے آپ کو پراپر پلاننگ کرنی چاہیے. سر آپ نے ایک اور امپورٹنٹ بات مینشن کی کہ آج کل کے جو لائف اسکلس ہیں, 4 C's کا آپ نے مینشن کیا ہے, اس کو بھی تھوڑا سا اگر آپ کائنڈلی ایلیبوریٹ کریں. دیکھیں یہ ایک بز ورڈ ہے جو 21st سینچری اسکلس کہتے ہیں, جن میں سے 4 C's جو ہیں بیسیکلی یہ سی سے شروع ہوتے ہیں, اس لیے ان کو 4C کہا جاتا ہے, جو کہ ہر ایک بچے کے لیے, ہر ایک استاد کے لیے, ہر ایک پروفیشنل کے لیے ضروری ہے. جس میں ٹاپ پہ ہے کمیونیکیشن اسکلس. ٹھیک ہے, ہاؤ یو کمیونیکیٹ ود پیپل, ہاؤ یو تو ٹیچر کے لیے بھی بہت اہم ہے, اسٹوڈنٹ کے لیے بھی بہت اہم. یعنی آپ اگر اف یو آر اے گڈ کمیونیکیٹر تو آپ کے بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اف یو آر ناٹ اے گڈ کمیونیکیٹر آپ ہمیشہ اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں کہ جھجک فیل کرتے ہیں. دین آپ کا ہے کولیبریشن اینڈ کنیکشن.
آج کل میں نے پروفیشنل لائف میں یہ دیکھا ہے کہ آپ جتنے بھی کمپیٹنٹ ہوں، اگر آپ کی کولیبریشن کی اور کنیکشن کی سکلز نہیں ہے نا، آپ لوگوں کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہو پاتے. ٹھیک ہے، اس کی ایگزامپل میں ایسے دوں گا کہ آپ کسی میٹنگ میں ہیں اور میٹنگ میں چلیں سب فارمل سیٹنگ میں سارے بیٹھ جاتے ہیں اور پھر کھانے کا ٹائم آ جاتا ہے تو آپ اپنی پلیٹ لے کے کونے میں بیٹھ جاتے ہیں، سارے لوگ آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں، یو کانٹ کنیکٹ ود دیم. ٹھیک ہے، تو آپ کو کنیکشن سکلز آنی چاہیے، کولیبریشن. اب یو کولیبریٹ انڈیویجولسٹک اپنی جگہ، لیکن کولیبریشن. پھر کریٹیوٹی. ٹھیک ہے، تھنک آؤٹ آف دا باکس. ٹھیک ہے، کسی مسئلے کا ہمیشہ آپ نے بالکل اسی لائن میں نہیں جانا، آپ نے مسئلوں کے حل ڈھونڈنے ہیں. یو شوڈ بی ویری کریٹو. ٹھیک ہے، اور اوکے. کریٹیکل تھنکنگ. ٹھیک ہے، آپ ایک مسئلے کا مختلف طریقے سے آپ نے حل ڈھونڈنا ہے. آؤٹ آف دا باکس آؤٹ سولوشن آف لے دا کر باکس آنا ہے. سولوشن آپ نے لینا ہے. ٹھیک ہے، تو کریٹیکل تھنکنگ آپ کے پاس ڈیسیجن میکنگ میں یہ آپ کو بہت مدد کرتی ہے، کیونکہ ہائر آرڈر تھنکنگ سکلز جسے کہتے ہیں اس میں یہ آپ کی ہیلپ کرتی ہے. تو انالیٹیکل سکلز آپ میں ہونی چاہیے. آج کل دنیا میں کوئی پروفیشنل آرگنائزیشن ہو، کوئی بھی ادارہ ہو، وہ ایسے امپلائیز کو پریفر کرتا ہے کہ جن کی لوگوں کے حوالے سے انڈرسٹینڈنگ بہتر ہو، جو لوگوں سے زیادہ کنیکٹ کر سکیں، جو اپنا مدعا صحیح سے بیان کر سکیں. ٹھیک ہے، آئی تھنک یہ جو سکلز ہیں یہ کہیں نہیں جا رہی. سر اس میں ایک جو آپ نے مینشن کیا کولابوریشن کا، جی جی تو ہمیں تو اکثر یہی سکھایا جاتا ہے کہ ہم کمپیٹ کریں اپنے جی جی فیلوز کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ کلاس میں، ٹو بی اے کمپیٹیٹیو. تو کولابوریشن مجھے لگ رہا ہے کہ اس کا شاید اپوزٹ ہو سکتا ہے. تو ان دونوں میں فرق کیا ہے اور ہمیں کیا ہونا چاہیے، کولابوریٹیو یا کمپیٹیٹیو؟ دیکھیں، آپ کو دونوں ہونا چاہیے. کس نے منع اچھا کیا آپ کو؟ ٹھیک ہے، کمپٹیشن کو ہمارے ہاں نیگیٹو کنوٹیشنز میں یاد کیا جاتا ہے، جو کہ بہت غلط ہے. کمپٹیشن کا مطلب اچھا، غلط مطلب لیا جاتا ہے. یس، کمپٹیشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کی ٹانگ کھینچ کے کسی کے کاندھے پہ پاؤں رکھ کے آپ اوپر چڑھیں. ٹھیک ہے، کمپٹیشن کا مطلب ہے پازیٹیو کمپٹیشن. ٹھیک ہے، آپ اپنی محنت جاری رکھیں، اپنے تو ہائی اچیو ہوں لیکن دوسرے کو بھی ساتھ میں لے کے چلیں نا. اچھا. ٹھیک ہے، آپ کا دوسرا بھائی جو ہے وہ میتھ میں فیل ہو رہا ہے آپ کی کلاس میں اور آپ ہمیشہ 100 مارکس لے رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس کو اجاگر کرنے کے لیے ہم پیئر لرننگ کا کانسیپٹ لاتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا. تو پیئر لرننگ جو ہے وہ سب سے بہترین طریقہ ہے. آپ ایک بچہ جو کسی سبجیکٹ میں بہت اچھا ہے، اس کے ساتھ ایک بچہ جو اسٹرگلنگ ہے اس کو بٹھا دیتے ہیں اور بچے بچوں سے بہت اچھا اثر لیتے ہیں اور سیکھتے ہیں، فیلو سے کیونکہ زیادہ ان کی سیکھتے ہیں. مینٹیلٹی میچ کرتی ہے. تو وہ اس سے اس طریقے سے سکھا سکتا ہے جس طریقے سے ٹیچر بھی نہیں سکھا سکتا، اور وہ زبردست. سمجھ جاتے ہیں. تو پیئر ٹو پیئر مینٹورنگ کہہ لیں آپ، پیئر ٹو پیئر لرننگ کہہ لیں اس کو. تو اس میں دونوں سیکھتے ہیں. اب یہ جو سکھانے والا ہوتا ہے، جو قابل بچہ ہوتا ہے، وہ ٹیچنگ سیکھتا ہے یس اور جو ہے نا اس کے اسکلس اور اسٹرانگ ہو جاتے ہیں. یس تو انڈیڈ، وہ دوسرا تو سیکھتا ہی ہے. سیکھتا ہی ہے بالکل. زبردست تو اس اپروچ لیے ہے. ہمیں نیگیٹو اس میں نہیں جانا چاہیے. اس کی میننگ میں آپ دونوں کو اجاگر کریں. ٹھیک ہے، صحیح. کیونکہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ دونوں کا فائدہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، بالکل. سر ایک ہماری سوسائٹی میں اور پاکستان میں پرٹیکولرلی بہت سارے بچے قابل تو ہوتے ہیں لیکن ان کے پاس فائنانشیل اس طرح سے ریسورسز نہیں ہوتے. تو ایک چیز ہے کہ ڈیورنگ اسٹڈیز کام کرنا، اور اس چیز کو آپ کیسے دیکھتے ہیں سر؟ کہ یا تو ڈیورنگ اسٹڈیز فلی آپ اسٹڈیز پہ فوکس کرنا چاہیے، یا اس دوران آپ کچھ کام بھی کریں گے وہ آپ کو بینیفٹ دے گا یا نہیں دے گا، آپ کو فوکس سے آپ کو ڈائیورٹ کرے گا؟ اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اس پہ ہمارے پاس دونوں اگزامپلس ہیں. 70s لیٹ 70s میں ہمیں ہمارے بزرگ بتاتے ہیں کہ کراچی میں جو بھی نارتھ سے جاتا تھا یا پاکستان کے کسی اور شہر میں، تو کراچی اس زمانے کا روشنیوں کا شہر تھا، بہت وائبرنٹ سٹی تھی، انڈسٹری تھی وہاں پہ، اور ایون گورنمنٹ کے ادارے جو ہے وہ راتوں کو کھلے رہتے تھے، جیسے اچھا. پوسٹ آفس، ٹیلی فون ایکسچینج. تو لوگ جو ہے وہ دن میں کام کرتے تھے، رات کو جاب کرتے تھے، اور اپنی گزر بسر اچھے طریقے سے کرتے تھے. پھر ہمارے حالات آپ کو پتہ ہے کہ خراب ہوئے. اب پاکستان میں ایسا ماحول نہیں رہا. ٹھیک ہے، اب تو بالکل نہیں ہے کہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ جاب کر سکیں. باہر کے ملکوں میں کیا ہوتا ہے
کہ باہر کے ملکوں میں اس طرح مواقع مل سکتے ہیں آپ کو. ٹھیک ہے, آپ پارٹ ٹائم جاب کر سکتے ہیں. جب انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ سارے باہر جاتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ کسی بھی جگہ, کیونکہ وہاں ڈگنیٹی آف لیبر ہے, آپ پارٹ ٹائم جاب کرتے ہیں, آپ اپنی پڑھائی ساتھ میں کرتے ہیں. ہم نے یہاں پہ یہ شروع کیا ہے کہ ہم نے اپنے تمام اسکول کے بچوں کے لیے ایک انٹرنشپ پروگرام شروع کیے ہیں. تو ہم مختلف اداروں کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں اور وہ اچھا, ہمارے ایف ایس بچوں سی کو کے بعد کرتے ہیں یا پہلے کرتے ہیں؟ یہ ہمارے بچے جو ہیں جب گریڈ 11 گریڈ 12 میں ہوتے ہیں تو ان کو ڈگری کمپلیشن کے لیے انٹرنشپ کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. اچھا, ریکوائرمنٹ جی رکھا ہوا ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, تو وہ جاتے ہیں مختلف اداروں کے ساتھ, ہمارے کنیکشنز ہیں. ہے. اور وہ اور اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ کوئی بہت بڑا ادارہ ہو چھوٹا ادارہ ہو. ہمیں صرف ایک چیز کو ضرور جو ہے انشور کرنا ہوتا ہے, وہ سیفٹی. ٹھیک ہے, سیفٹی آف دا چائلڈ. ٹھیک ہے, اس کا ماحول کیسا ہے, کہیں ہراسمنٹ تو نہیں ہے, کہیں فزیکل سیفٹی کا ایشو تو نہیں ہے, بچوں کو کوئی بلینگ تو نہیں ہو رہی. یہ جب ہم انشور کرتے ہیں, وہ ہمیں شیورٹی دیتے ہیں وہ ادارے, تو ہمارے بچے 3 ویکس 4 ویکس 5 ویکس 6 ویکس تک وہاں انٹرنشپ کرتے ہیں. ان کے کوئی گریڈس میں چینجز نہیں آتے, بٹ دیز آر دی اچھا, لائف اسکلس وی ٹیچ دیم تھرو اوکے. ایکسپیرینشیل لرننگ جسے ہم کہتے ہیں, ان سے ان کو فائدہ ہوتا ہے. صحیح. تو میری گزارش ہوگی کہ اگر اس طرح دوسرے ادارے بھی کریں تو کر سکتے ہیں, کیوں نہیں کر سکتے, اور میرا خیال ہے کرتے بھی ہیں. کرتے ہیں سر, یونیورسٹی لیول میں سمر بریکس میں سمر انٹرنشپ بریکس کا میں ایک کرتے ہیں, ریکوائرمنٹ ہوتا انٹرنشپ ہے. کرتے ہیں. جی صحیح. سر آپ کا بہت شکریہ, آپ نے اپنی مصروفیت سے ٹائم نکالا اور ہمارے رہنمائی کے لیے آپ تشریف لے آئے. سر ہم گزارش یہ کریں گے کہ آپ اپنا ون لاسٹ میسج اگر آپ ہمارے نوجوانوں کو دینا چاہیں, آپ یونیورسٹیز میں ہیں یا پھر یونیورسٹیز میں جانا چاہ رہے ہیں, اپنا کیریئر کے حوالے سے کوئی ڈیسیجن لینا چاہ رہے ہیں, ایسے نوجوانوں کے لیے آپ کا کیا ایڈوائس ہوگا؟ تھینک یو سو مچ فار آسکنگ می دیٹ. میں صرف اپنے نوجوانوں سے یہ کہوں گا کہ دیکھیں, اسٹرگل از دا میننگ آف لائف, سکسیس اینڈ فیلئر از ان دا ہینڈز آف گاڈ. ٹھیک ہے, جب تک آپ انتہائی محنت نہیں کریں گے, اور محنت بھی کون سی آپ نے کرنی ہے کہ محنت آپ ایک ڈائریکشن میں with focus, with dedication, with consistency. So you have to combine these things, your hard work with consistency and with focus. جب آپ کریں گے تو انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدم چھپیں گی. اور one last thing that you should always have high hopes and you should have less expectations. تب آپ کو کوئی اوکے. مسئلے نہیں ہوں گے دنیا میں. ٹھیک ہے, آپ کامیاب ہوں گے, لیکن کامیابی صرف ان کے قدم چومے گی جو سخت محنت کریں گے, اور کامیابی ہر ایک کے مقدر میں لکھی ہوتی ہے. بٹ جو لوگ کامیاب ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں جو زیادہ محنت کرتے ہیں, اور ان کے سامنے بیریئرز آتی ہیں تو وہ بیریئرز کو توڑ کے آگے نکل جاتے ہیں. سو ورک ریئلی ہارڈ. زبردست, بہت شکریہ سر آپ کے ٹائم کے لیے بھی اور آپ کی رہنمائی کے لیے بھی, اور آپ نے وقت نکالا. ناظرین, آپ نے سن لی سیف الدین صاحب کی باتیں اور ہماری جو ہے نا دلچسپ گفتگو, اور اس میں جو ٹیک اوے میں جہاں تک میں لے سکتا ہوں, سب سے امپورٹنٹ چیز جو سیف الدین صاحب نے ہمیں سکھایا وہ ہے کہ فائنانشیل پلاننگ. میں پیرنٹس کو بھی اور اسٹوڈنٹس کو بھی, ایون کہ ٹیچرس کو بھی جو ہے نا یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں, اور یہاں پہ جو چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں ان سب کے اوپر غور کریں اور ان پہ پریکٹیکلی بھی عمل بھی کریں. اور ہمیں اجازت دیجیے, اور اپنے نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم حاضر ہوتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ اور ایک نئے مہمان کے ساتھ. اور تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.